یوم عرفہ 9 ذوالحجۃ الحرام، تو یہ بڑا مبارک دن ہے، اور اس دن جو ہے حاجی جو ہے میدان عرفات میں ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک کوئی خاص وظیفہ وہ بھی ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ 9 ذوالحجہ جو عرفہ کا دن جس میں ہم نے وظیفہ پڑھنا ہے، تو وہاں حاجیوں کے حساب سے جو 9 ذوالحجہ ہوگی اس حساب سے وظیفہ پڑھنا ہے، یا جو جس ملک میں رہتا ہے اس کے ملک کے حساب سے اعتبار کیا جائے گا؟ جس دن وہاں عرفہ ہو تو وہاں کے حساب سے وہ حجاج کرام وہ دعا پڑھیں جو میں عرض کرنے لگا، صحیح، اور جب یہاں پر عرفہ ہو، عرفہ کا دن ہو 9 ذوالحجۃ الحرام، صحیح، یہاں پر عاشقان رسول اس دعا کو پڑھیں، ماشاء اور وہ دعا میں عرض کرنے لگا ہوں سفیان بھائی، وہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا ہم پڑھیں کثرت کے ساتھ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کی گئی ہے، تحمید بیان کی گئی ہے، اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں جب عرفہ کا دن ہو نا 9 ذوالحجۃ الحرام، تو کثرت کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کرنی ہے، نماز، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، درود پاک کی کثرت، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے، درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں، برڈن ریلیز ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ اور رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کچھ اسے چاہیے، واٹ ایور ہی نیڈ ان ہز لائف اور ان ہیئر آفٹر، زندگی اچھی گزرے، عزت والی گزرے، پریشانیوں سے بچ کر گزرے، روزی میں برکت ہو، کلمے والی موت، نبی پاک کا دیدار، اور پھر آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، جب تک جیوں بار بار مدینے جاؤں، اور رہ کیا گیا ہے؟ آپ بلیو کریں یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ احادیث میں، روایتوں میں موجود ہیں کہ درود پاک ان تمام چیزوں کی، ان درود پڑھنے والوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم کیوں فضول کاموں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں؟ اس کو تھام لیں، یہ مہینہ ایکچولی ہمیں درود پاک سے بھی جوڑنے آیا ہے، اتنی عادت بنا لو اس مہینے میں کہ اس کے بعد مہینہ تو چلا جائے، درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہو جائے۔ جب ہی شاعر لکھتے ہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔